وزیر دفاع خواجہ آصف نے امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کو ہمیں ایسی صورتحال میں نہیں دھکیلنا چاہیے جہاں ہمیں مشکل انتخاب کرنے پڑیں۔ پاکستان امریکہ سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کتنا ہوتا ہے، کوئی 60%، 65%، کیا آگے پیچھے دائیں بائیں، اس پہ بات دیکھا ہے کہ جو لیڈرز باہر جاتے ہیں تو وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز، فورن پالیسی یہ ڈسکس کرنے جاتے ہیں، لیکن بھارت جو ہے اس کی لیڈرشپ کچھ ڈیفرنٹ کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ رشتہ پھلے پھولے۔ مزید کہا کہ چین، افغانستان، ایران، بھارت کے ساتھ پاکستان کی مشترکہ سرحدیں ہیں، ان تمام ممالک سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ انٹرویو میں خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی مفادات کو ٹھیس نہ پہنچانے والی امریکہ بھارت شراکت داری سے پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھارت کا تعلق ہے تو اس خطے میں جو طاقت کا توازن ہے، جس کو بیلنس آف پاور کہا جاتا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں امریکہ، تو وہ جو 2023 کی جو سیلیبریشنز ہیں یوگا ڈے کی، وہ یو این کے ہیڈ کوارٹر میں منائیں گے۔ چل رہی ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا جو رولا ہے نا، اس میں یہ بڑا سینسیٹیو اس وقت، ٹھیک ہے، میں اسے بعد میں جہاں پہ 180 نیشنز آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی پبلک ڈپلومیسی ہے، یہ کتنی بڑی، آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ فورن پالیسی تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، یہ جو سافٹ پاور ہے، یہ کتنی بڑی سافٹ پاور ہے کہ آپ یوگا ڈے منا رہے ہیں یو این ہیڈ کوارٹرز کے اندر۔ انٹونیو گترس صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ پرائم منسٹر مودی خود جا رہا ہے تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے میرا خیال ہے۔ آئی ایم ناٹ اویئر آف دا سچویشن بٹ یس، اب 180 ملکوں سے زیادہ کے لوگ وہاں پہ آئیں گے، ڈپلومیٹس ہوں گے، پولیٹیشین ہوں گے، سارے پیپل فرام آل واکس آف لائف، اور وہ جو انٹرنیشنل ڈے آف یوگا جو بھارت مناتا ہے، اب یہ ہیں وہ چیزیں کرنے والی، یہ ہیں وہ چیزیں کرنے والی جس سے آپ یہ بتاتے ہیں جی کہ ہم خطے میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہماری ویلیوز بھی ٹھیک ہے، ہمارا کلچر بھی ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں، سو دے آر ٹیکنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ایک ایمبیشیس نیا روڈ میپ جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ نے تیار کیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرائورٹائز کرنا ہے کو ڈیولپمنٹ کو اینڈ کو پروڈکشن کو۔ سو اس میں آپ دیکھیں کہ اور آپ کو یاد ہے کہ جب سے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی پاور میں آئے تو انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا آتم نربھر انیشیٹو، اٹ مینس کہ وہ اپنی جو سیلف ریلائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ سو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ جو انڈیا کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چیز کو میک شور کریں کہ اس کی پروڈکشن یا اس کی جو کو پروڈکشن ہے وہ انڈیا میں ہو۔ جس طرح بھی ریسنٹلی جرمنی کے ڈیفنس منسٹر آئے تھے تو 6 ڈیزل سب میرینز انہوں نے کہا جی ہم انڈیا میں بنائیں گے۔ اسی طرح امریکنز جو ہیں وہ بھی جیسے میں نے بات بتائی کہ ایمبیشیس نیا روڈ میپ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ جوائنٹ کمپریہنسو پارٹنرشپ کو آگے لے کے چلنا ہے اور انڈیا کو ڈیفنس اکوپمنٹ دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ بھی انڈیا نے کہا ہے کہ ان کو تقریباً کوئی 30 یا 31 ڈرونز دیے جا رہے ہیں بائی دی امریکنز، اور وہ تقریباً $3 بلین کے آرم ڈرونز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان ڈرونز کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً 50,000 کی فٹ کی بلندی پہ چل سکتے ہیں، تقریباً 27 گھنٹے ان کی فلائٹ ہے، اور یہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اس کو چلائیں گے، اس کو لگائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں کیا پتا ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہوں گے یا وہ لائن آف جو کنٹرول بٹوین پاکستان انڈیا اس کے اوپر فلائی کریں گے، ہمیں تو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور وہ سارے عام ڈرونز ہیں جو کہ بڑا ہیویلی جسے آپ سمجھیں کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پاکستان کو۔ یعنی وہ چیمہ صاحب دوسرے لفظوں میں وہ چائنا کے حوالے سے کوئی ملٹری ماڈرنائزیشن نہیں کرے، اس کا امپیکٹ سیدھا پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑا سا فرما دیجئے گا، آپ نے چیمہ صاحب کی تو بات سنی ہوگی، انہوں نے مختصر سا تعارف دیا، کائنڈلی یہ بتائیے گا، ایک طرف تو رشیا انڈین ملٹری ماڈرنائزیشن کے اندر بھرپور حصہ لے رہا ہے، چاہے ان کی ارجون ٹینک ہو یا مگ 29 جیٹ فائٹرز ہوں، سو 30 ہوں، یا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو S-400، یا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہو۔ دوسری طرف جرمنی اور پھر امریکنز بھی شروع ہو گئے،
تو آپ خطے کے اندر بیلنس آف پاور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ چونکہ ساری دنیا جو ہے وہ بیلنس آف پاور کی بات کرتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بیلنس آف پاور میں تبدیلی آ جائے تو وہاں پہ کرائسس، اور اگر کرائسس پراپرلی مینیج نہ ہو تو ہم وار کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اس کا کوانٹیٹیو کے ساتھ ساتھ اس کا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ بھی. اور میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو اس پاور کی نیچر اور کمپوزیشن ہے اس کا ادراک بہت اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سوسائٹل لیول پہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. ایک تو obviously اکنامک رائز تو ایک ریالٹی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی سوسائٹی میں ایک گریجول ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فیوچر میں ایک نہ صرف ایک گریٹ پاور بنانا چاہتا ہے عالمی سطح پہ، بلکہ ایک انڈسٹریل پاور بنانا چاہتا ہے. اچھا، اب جب میں بات کر رہا ہوں ایک ایگریرین سوسائٹی کی جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ایک انڈسٹریل پاور میں، تو اس نیچر آف ریلیشن شپ کو سمجھنا بھارت اور امریکہ کے درمیان بہت ضروری ہے. جب آپ امریکہ کا ریسنٹلی جو اکتوبر میں انہوں نے ریلیز کی تھی ان کی نیشنل صدی کو ڈیسائسو صدی سمجھتا ہے گریٹ پاور پالیٹکس میں اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، نمبر 1. اور نمبر 2 اس کی جو گلوبل اسٹریٹجی ہے اس کا کریٹیکل جو ایسپیکٹ ہے وہ انڈسٹریل پروسیس اور انڈسٹریل سپلائی چین کو کنٹرول کرنا ہے. نمبر 2. تو یہ نیچر آف پاور جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، نیچر آف کانٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ چائنا کو جو را مٹیریل، مارکیٹ ایکسیس، ریجنل کنیکٹیوٹی، یہ تمام چیزیں اس کی سلو ڈاؤن اور ڈینائی اور ڈسرپٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ چائنا کا اکنامک رائز تھوڑا سا ریٹارڈ ہو جائے. اب آتے ہیں بھارت کی طرف. تو بھارت کو وہ انڈسٹریلی بلڈ اپ کر رہا ہے، اور جو ابھی مودی صاحب کا دورہ ہے امریکہ کا، اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید جو بہت ایڈوانسڈ ان کے 5th جنریشن فائٹرز کے ان کے جو انجنز ہیں ان کی جوائنٹ پروڈکشن بھی ڈسکس کی جائے گی. اس سے پہلے امریکہ بھارت کو جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم ڈیل آفر کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ گریجولی چاہے وہ ان کی فضائیہ ہو، چاہے ان کی نیوی ہو، چاہے ان کی آرمی ہو، وہ انڈسٹریل انٹر ڈیپینڈنس اور انٹیگریشن آف انڈسٹریل پروسیسز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. البتہ all is not lost. جو میرا آخری آرگومنٹ ہے وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہوگا آپ کے ناظرین کے لیے. وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ اوریجنلی ہماری طرح برٹش ہے اسٹرکچر، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے بھی کہا آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جو مین ویپن سسٹمز ہیں وہ زیادہ تر ابھی بھی رشین اوریجن کے ہیں. تو ان ویپنز کو امیڈیٹلی امریکن ویپن سے ریپلیس کرنا، ان کی مینٹیننس کا سسٹم، ٹریننگ کا سسٹم، اور ان کی ڈاکٹرین کو چینج کرنا، ان کی ٹریننگ ریجیم کو چینج کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں دہائیاں لگ جائیں گی. تو اگر یہ سمجھا، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلوں، آپ نے فالو کیا ہوگا یوکرین وار کے بارے میں آج کل بحث چل رہی ہے کہ جی یوکرین کو F-16 طیارے دے دینے چاہیے. تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ یہ سنجیدہ گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ خالی طیارے دینے سے تو نہیں ہوتا. وہ طیارے دینے کے بعد اس کی ٹریننگ، مینٹیننس، اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ امریکی جہاز آئیں گے اور اگلے دن وہ رشیا کے خلاف استعمال ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت لانگ ڈرون پروسیس ہے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، انڈیا کا کور آبجیکٹو جو ہے وہ امریکہ سے ٹیکنالوجیکل ایکسیس سے فائدہ اٹھانا، لیکن ان کے اوپر کمپلیٹلی انحصار کرنے سے باز رہنا بھی ہے. ان کا کور آبجیکٹو اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو پریزرو کرنا ہے. اور یہ بات ہم امریکیوں کو باور کراتے رہے ہیں کہ دے شوڈ ناٹ اوور ایسٹیمیٹ انڈین سیکورٹی کمٹمنٹ ان دا کنٹینمنٹ آف چائنا پروجیکٹ.